علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی عقیدت مندانہ محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین جلسہ، محب برادر عزیز اور محب علامہ قاری عالم ابراہیم صاحب، رونق اسٹیج اور ہمارے حفاظ کرام، جانے اور پہچانے میرے بزرگوں، جوانوں، چھوٹے بچوں، میری ماں، خاتون، مائیں و بہنیں، خواتین اسلام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پس منظر کے دیداور پیش نظر دیکھیں، پس منظر کے دیداور پیش نظر دیکھیں، جو عشق میں پڑ جائے وہ منصور ہوتا ہے، جو عشق میں پڑ جائے وہ منصور ہوتا ہے۔ کہہ دو ان کمینوں سے نہ الجھے ان امینوں سے، کہہ دو ان کمینوں سے نہ الجھے ان امینوں سے، جو باغی ہے محمد کا شفاعت سے دور رہتا ہے۔ بہار دیار سرکار خلد سے کم نہیں کچھ بھی، جنت کا ہر ایک پروانہ وہاں منظور ہوتا ہے۔ سرکار کی تشریف آوری کے تعلق سے مولانا حافظ جلندھری صاحب نے کتنے اچھے الفاظ، بہترین کلام کہا ہے۔ علامہ حافظ جلندھری صاحب نے اس کو مولانا نے یوں فرمایا، خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر یعقوب میں آیا، جو بن کے روشنی پھر دید یعقوب میں آیا، اور جسے یوسف کو اپنے حسن کے رنگ میں پایا، دل یا پیار مارے گئے جن کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے واز جن کی شان رحمت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے شان جن کی رحمت باٹی۔ حقیقت میں خلیل اللہ جن کے لیے آپ سے دعا اور دعا بھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ جب اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ نے کھانے کعبہ کو تمام فرمایا، کھانے کعبہ کو جو مکمل فرما دیا، اور قرآن عظیم کی آیت کریمہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے پیغمبر جب اللہ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار ہماری اس خدمت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، ہماری خدمت کو اس تیری بارگاہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو تمام کر کے کعبہ بن گیا، تو دعا کی پروردگار جو ہم نے خدمت کی ہے
جو کعبے کو بنایا ہے، اے اللہ ہماری اس خدمت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ نے کعبہ بنایا تو خدا کے حکم سے بنایا یا نہیں بنایا؟ اللہ کی حکم سے ہی بنایا تھا۔ تو پھر اسماعیل اور ابراہیم کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ کو قبول فرما؟ جب خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تو اس کا بدلہ دینے ہی والا ہے۔ لیکن یہاں الدعاء مقبول عبادت، الدعاء مقبول عبادت، دعا تو مقصد کی عبادت ہے، اور دعا ایسی چیز ہے جو چلنے والی ہوا کا رخ کر دیتی ہے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے اللہ نے نعمت بنائی ہے جو اپنے بندوں کو عطا کی ہے، ہوا کا چلنے والی تو روح کو بھی پھیر دیتی ہے۔ دعا سنت نبی ہے، دعا سنت خلیل ہے، دعا سنت انبیاء ہے، یعنی انبیاء کا دعا مانگنا ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ایک پیغمبر نے کعبے کی دیواروں کی تعمیر کرنے کے بعد خدا سے کہا کہ میری خدمت کو قبول فرما، تو اللہ نے کہا کیا معلوم یہ سنوا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے خلیل مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ کیا فرمایا؟ مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اللہ کہتا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو؟ جس وقت یہ کہا خلیل ابراہیم علیہ السلام حجر اسود پر کھڑے تھے، دعا مانگی تو کہاں مانگی؟ حجر اسود پر کھڑے رہتے، حجر اسود نہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم پتھر پر کھڑے رہ کر کے دعا مانگی تھی خدا کے خلیل نے، جس پر خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر فرمائی۔ دعا مانگی پتھر پر کھڑے رہ کر کے کہ اللہ کہتا ہے مانگو خلیل کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام مانگتے تو کیا مانگتے ہیں کہ اللہ عمر لمبی فرما دے، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما، یہی تو مانگتے۔ مانگا تو کتنی زبردست چیز مانگی، اے اللہ اسی کعبے کی دیوار کا اگر تو بدلہ دینا چاہتا ہے تو میں دنیا کی دولت نہیں چاہتا، تیرے پیغمبر کو میری حال میں پیدا کر دے، تیرے نبی کو میری حال میں کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم میں تمہاری دعا کو قبول فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں کہ میرے خلیل نے، میرے جد کریم نے ان کی آل کے اندر پیدا ہونے کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی آل میں مجھے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسماعیل کی آل میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نبی سرکار کی نسب میں نہیں ہے، آخری پیغمبر تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام سے سارے پیغمبر بنی اسرائیل کے چلے، بنی اسرائیل کی نسل حضرت اسحاق سے چلی، جو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان کی دوسرے بیوی جو پہلی بیوی تھی اس سے اسحاق پیدا ہوئے تھے، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ہوئے تھے۔ تو اللہ نے خوشخبری کا پیغام دونوں بیویوں کو عطا کیا، حجرہ کے وجہ سے اسماعیل پیدا ہوئے اور اسحاق کے وجہ سے جو تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے خدا نے پیدا کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے جس پتھر کو کھڑے رہ کر کے خدا کے خلیل نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر فرمائی تھی، تو آپ کے قدم اس کے اوپر گر گئے، ایک پیغمبر کے قدم اس پر گرے ہوئے ہیں اللہ کے، تو اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کے جہاں قدم گرے ہیں وہاں لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنا دی۔ پھر یہ آیت بینات مقام ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے نماز کے پڑھنے والے کعبے کا تو طواف پڑھو گے مگر 7 چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نماز نفل اگر پڑھو گے تو مقام ابراہیم کے پاس رہ کر کے پڑھنا پڑنا، اسی لیے کہ پیغمبر کے قدم پڑے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اسی پتھر کو اتنا مقام کہاں سے ملا؟ تو آؤ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، اسی پتھر کو جو مقام ملا ہے ابراہیم کے کھڑے رہنے سے نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر کو کھڑے رہ کر کے رسول کو مانگا تھا۔
اللہ کے پیغمبر نے اسی پتھر کو کھڑے رہ کر کے دعا مانگی تھی کہ پروردگار میرے پیغمبر کو میری آل میں پیدا فرما. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پتھر کے اوپر مصطفیٰ کی میلاد کو پڑھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل اسی سیدنا لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی کی میں ابراہیم کی دعا ہوں. اسی لیے اللہ کے کیا فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں. یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی جو یوسف کی یاد میں گھوم ہوئی تھی, یوسف علیہ السلام کی جو والد ہیں یعقوب علیہ السلام, یوسف کی یاد کے اندر ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. لیکن جب سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ جب لیا اس نور پاک کے صدقے میں پروردگار ان کی بینائی کو واپس کر دے. اللہ تعالیٰ نے رسول کے نور کے صدقے میں یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی کھو چکے تھے اللہ نے اس کو واپس کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. اور اسی شعر کا جب تم ترجمہ کرو گے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. ارے عورتوں نے انگلیوں کو کٹوایا نہیں ہے, وہ بے ہوش ہو کر کیا گئی. ایسا نہیں کاٹا کہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہم انگلیوں کو کاٹتے, وہ تو لیمو ہی کاٹتی تھی, وہ تو لیمو ہی کاٹتی تھی. لیکن ان کی محبت میں گھوم ہو گئی تو انگلیاں کٹ گئی. ارادتاً انہوں نے انگلیاں نہیں کٹوائی, ارادتاً انگلیاں نہیں کٹوائی. لیکن آؤ اس کا دوسرا شعر کو دیکھو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں مردان عرب جس کے نام پر. یہاں پر ایسا نہیں, یہاں بے ہوشی کا عالم نہیں تھا, یہاں تو بے ہوشی کا عالم تھا. عورتوں تو گھوم ہو چکی تھی, یہاں تو بے ہوشی ہوئی. لیکن یہاں جو مرد کہہ رہے ہیں کہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب جن کے نام پر, یہاں بے ہوشی نہیں ہے, ہوش کے عالم میں کہہ رہے تھے. ہوش میں کہہ رہے تھے کہ پروردگار اگر تیرے محبوب کے نام کے اوپر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے, اپنے سروں کو کٹا دیں گے, تو یہاں خود کٹوا رہے ہیں, وہ وہاں کٹ رہی زمین و آسمان کا حضور پاک کو لیجیے. اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. اور یوسف علیہ السلام کا ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا تو کتنا حسن تھا آقا, تو آپ کا اتنا حسن تھا آقا, ان کا حسن تو کتنا اور حسن تھا. کہا عائشہ سچ کہتے ہو, سچ کہتے ہو. یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا تو وہ میرے نبی کے نور کا پردہ ہوئی جو تھا, مصطفیٰ جان رحمت کا نور. اب حدیث کا معنی کرو, ترجمہ کرو, حدیث کا تم ترجمہ کرو تو کیا ہوگا کہ وَكُلَّ خَلَائِقٍ مِّن نُورٍ, وَكُلَّ خلائق من نوری, اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا. اور اللہ نے نبی کے نور کو پہلا کیوں بنایا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کروانی چاہیے, اپنے آپ کو جنوانا چاہا, اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش ہونا چاہا, تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی تھا کہ ساری مخلوق کو ایک ساتھ میں بنا دیتا, ساتھ میں بنا دیتا, ایک کے بعد دیگر, ایک کے بعد دیگر. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. ارے سب سے پہلے پہچان اللہ نے اگر کسی کی کرائی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی کرائی ہے. سبحان اللہ. اول ما خلق اللہ نوری, رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو بنایا ہے. تو جب رسول کے نور کو سب سے پہلے بنایا تو تیسرا کوئی نہیں تھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. اور جب سب سے پہلے اللہ کی پہچان اگر کسی ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے ہوئی ہے. اللہ کی پہچان, اللہ کے نبی خود صدیق اکبر سے تو فرماتے تھے کہ صدیق سب سے زیادہ اگر میری جانا ہے میری حقیقت تو میرے خدا کے سوا کسی نے نہیں جانا, میری حقیقت تو کسی نے میرے خدا کے سوا نہیں جانا. اور رسول فرماتے ہیں خدا کی ذات کو میرے سوا کسی نے نہیں جانا, خدا کی ذات کو میرے سوا کسی نے نہیں جانا. تو بتاؤ وہ اللہ اور اپنا رسول, دوسرا کوئی نہیں تھا. کن فیکون, وہ جب فیکون ہو گیا تو کن اور فیکون کے مسئلے کے اوپر اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو بنایا. اور ایک طرف نور خدا ہے, اور اپنے نور سے نور کو الگ کیا, اپنے
اپنے نور سے بھائی یہ حدیث پاک کے بنائے اپنے نور سے اپنے نور کو الگ کیا اور نور کو اپنے سامنے رکھا، نور کو نور رسول کو سامنے رکھا۔ اب منظر کو دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تو مجھے دیکھو اور میں تجھے دیکھتا اور میں تجھے دیکھتا رہوں۔ یہ کئی سالوں تک گزرتا گئی، جب رسول ہزاروں سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اپنے سامنے رکھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولو ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو کیا کہا تھا کہ اللہ میں تجلی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، یہ تو کہا تھا اللہ تیرا دیدار مجھے کرا، میں تیری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تم نہیں دیکھ سکتے، کہا پروردگار میں کیوں نہیں دیکھ سکتا مجھے؟ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایک کام کرو، تم ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، تم زمین کی طرف دیکھو۔ تو اللہ نے اپنی تجلی کیا کروڑواں حصہ کتنا جو کوہ طور کے پہاڑ پر کیا تم زمین کے اوپر دیکھو، زمین کے اوپر اللہ نے اپنا پردہ نور کا زمین کے اوپر اتارا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی نور کو دیکھا تو ان کی دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت کرم سے پھر وہ روشنی کو خدا نے واپس فرمایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کے اتنا کرنٹ پیدا ہو گیا تھا کہ جو موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا تھا وہ بھی اندھا ہو جاتا تھا، موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھتا تھا وہ بھی اندھا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر کلیم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا کرتے تھے، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھتے تھے، اور جب اپنے گھر کے اوپر پہنچے صبورہ نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے آنکھوں میں پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا کہ صبورہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں اللہ کے نور کی تجلی کو دیکھ کر کے آیا ہوں، اب میری آنکھوں میں اتنا نور آ گیا، اور کتنا نور معلوم ہے 30 میل کی دوری پر کالے پتھر پر کالی کیڑی کو وہ دیکھتے تھے، 30 میل یعنی کہ ابھی کتنا ہوا 40 کلومیٹر ہوا، اتنا لمبا کالے پتھر پر کالی کیڑی کو موسیٰ دیکھ لیتے تھے، یہ ان کی آنکھوں کا عالم ہو گیا تھا۔ کہا کہ میں اللہ کی نور کو دیکھ کر کے آیا ہوں، میری آنکھوں میں کرنٹ دے گا، بولا کھول تو دو، کہا کہ اگر کھولو اندھے کی تو اندھی ہو جائے گی، کہا کہ کام کرو ہمیں دیکھنا ہی ہے، جب دیکھنا دکھا دے تو آگے چلے جائیں گے، آگے چلے جائیں گے، کہا ایک کام کرو میں ایک آنکھ کو بند کرتی ہوں، ایک آنکھ سے دیکھو، ایک آنکھ چلی جائے گی وہاں سے آ رہی ہے، ایک آنکھ چلی جائے گی تو پھر کہتی وہ دیکھنا تو ہے سب کو نہیں تو ہوتا جدی ہو جائے، پہلے زمانے میں ہوتا جدی تھے۔ صبورہ نے اپنی ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ دیا، کہا موسیٰ پٹی کو ہٹاؤ، ہٹایا تو آنکھ کی روشنی چلی گئی، آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ کہا صبورہ کیا؟ کہا آنکھ کی روشنی چلی گئی، کہا کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، موسیٰ اس پٹی کو بھی کھول دو، اپنے ہاتھ کو یہاں رکھا، اپنے ہاتھ کو یہاں رکھ دیا اور اس آنکھ کو بھی کھول دیا، اور آنکھ کھولا تھا کہ اپنی آنکھ کی پٹی چلی گئی۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہوئے دیکھو میری بات کو یہاں، اب صبورہ جا کے چلنا سے پروردگار تیرے نور سے میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، اسی نور کے صدقے میں مجھے واپس جس نور کے صدقے میں اس نور کے پردہ میں میری آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، اللہ اسی تیرے نور کے صدقے میں میری آنکھوں کی روشنی کو عطا کر دے۔ موسیٰ کو کہا موسیٰ تمہاری آنکھوں کو میرے سامنے کرو، جیسا صبورہ نے اپنی آنکھوں کو موسیٰ کی آنکھوں کو دیکھا، اللہ نے روشنی کو واپس اللہ نے روشنی کو واپس کر دیا۔ تو ایک دعا اللہ سے مانگنے سے خدا عطا کرتا ہے۔ خدا کو سب معلوم ہے کہ نہیں؟ خدا کو خود کوئی چیز بعید خدا سے نہیں ہے۔ جب کسی چیز کہاں سے بعید ہو سکتی ہے کہ ایک کیڑی، ایک واقعہ تمہارے سامنے رکھوں، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ ایک کیڑی ہے اور کیڑی کے منہ دانا ہے، کسی کے منہ کے اندر دانا ہے، اور وہ کیڑی چلی تو
اللہ کے پیغمبر کتنی باری کی آتی ہے، لیکن پیغمبر کی نگاہ نبی کی نگاہ نبی کی نگاہ نبوت والی نگاہ ہوتی ہے نا بھائی، نبوت والی نگاہ ہوتی ہے. دیکھ رہے کیڑی کہاں جاتی ہے، کیڑی چلی چلی تو دریا کے کنارے بجا کے ٹھہری. اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کسی کیڑی کو دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک مینڈک پانی سے باہر آیا. وہ کیڑی اس مینڈک کے منہ میں چلی، کیڑی مینڈک کے منہ میں چلی گئی. مینڈک پانی میں تو چلا گیا اور جانے کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر وہ آپ اللہ کے پیغمبر سلیمان وہیں پر کھڑے رہے. پھر کیڑی جو مینڈک واپس آیا اور کیڑی کو پانی کے چشمے سے باہر چھوڑ دیا، کیڑی چلنے لگی. اب سنیے، اللہ کے پیغمبر جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی تو نہیں ہے. ایک کیڑی ہے، کیڑی. اب کیڑی کی آواز تم کان میں ہاتھ میں لو، ہاتھ میں، اور کان میں تو چی چی کی آواز تم نہیں سن پاؤ. اب خالی کیڑی کے کان تو میرے کو بتا، کان اس سے کہتے ہیں. کیڑی کا منہ تو بتا، کس کا منہ کیسا ہو گیا پتا بتا سکتے؟ کیڑی کا منہ، کیڑی کے کان کیسے ہیں؟ بولو نا بھائی، نہیں بتا سکتے. لیکن اللہ کے پیغمبر نے کیڑی کو پوچھا، یہ کیڑی مجھے تعجب ہو رہا ہے، تم آئی وہاں پر تیرے منہ میں ایک دانا تھا تو یہاں تک آئی، پھر مینڈک کے منہ میں تو گئی، پھر کہاں گئی مجھے بتا دے میرا. اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا تو کیڑی نے کہا اور اللہ کے پیغمبر نے سنا. اب کیڑی کی چیچی کی آواز تم سن سکتے ہو، اپنی سن سکتے ہو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کہ اللہ کے پیغمبر بات اصل میں یہ ہے کہ کسی پانی کے اندر ایک پتھر ہے، پانی کے اندر ایک پتھر ہے اور وہ پتھر کے اندر چھوٹا کیڑا رہتا ہے. کیڑا، وہ کیڑا ایسا ہے کہ اندر کوئی جا سکتا نہیں ہے. یہ کیڑا ایسا کیڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کی روزی کے لیے مجھے مقرر کیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیڑے کی روزی کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے. تو میں روزانہ ایک دانہ لیتی ہوں، یہاں چشمے پر آتی ہوں، یہ مینڈک مجھے منہ میں لے لیتا ہے، پانی کے اندر جاتی ہوں اور مجھے پتھر کے اوپر مینڈک چھوڑ دیتا ہے اور میں کیڑے کی خوراک کے اندر چلی جاتی ہوں اور جانے کے بعد پھر یہ دانہ ہے اس کے آگے رکھ دیتی ہوں، کیڑا کھا جاتا ہے. کیڑا کھا جاتا ہے، میں کھلا کر کے واپس لوٹ جاتی ہوں. پھر یہی جو مینڈک ہے مجھے منہ میں لے کر کے باہر چھوڑ دیتا ہے اور میں اپنی جگہ پر چلی جاتی ہوں. میں اپنی جگہ پر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمام دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها. اس زمین کے اوپر جو جاندار چیزیں ہیں سارے لوگوں کے رزق کی ذمہ داری پروردگار کی ہے. الا اللہ رزقها، ساری رزق کا دینے والا تو پروردگار ہے. یہ دیکھو کتنوں کو کہاں سے کہاں تک روزی پہنچاتا ہے، کہاں سے کہاں تک روزی پہنچاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ بندہ ایک اپنے معبود کو جب تک پروردگار ایک دانہ نہیں، اللہ تو ہم کو ایسی روزی دیتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ نے ہم کو کسی چیز سے نا امید نہیں کیا ہے. رہنے کے لیے خدا نے مکان دیا ہے. انسان کو سب سے پہلے عقل دیا کہ نہیں دیا. انسان کو شعور دیا، انسان کو بدھی دیا، انسان کی زندگی جینے کے لیے جوڑا عطا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے روزی کو مقرر کیا. کیسی روزی کو مقرر کیا؟ جس دسترخوان کے اوپر بیٹھتے ہیں خدا کی ہر نعمت ہم کھاتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں لیکن آج تک اس بات کے اوپر ہم ایسے نہیں ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ لئن شکرتم اللہ کا شکریہ ادا کرو، خدا تم کو بہت عطا فرمائے گا، بہت تم کو عطا کرے گا. لیکن زندگی میں خدا کا شکریہ ہم نے نہیں کیا ہے. ہر خدا کی نعمت کو ہم کھاتے رہے. لیکن میں آپ کو سلام کرتا ہوں محدث حد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پیغمبر کی شان کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب
اپنے محبوب کے صدقے کے اندر ساری امتوں کو روزی عطا فرماتا ہے. نبی کے صدقے میں ہم اپنا کھاتے نہیں، ہم رسول کا دیا ہوا کھاتے ہیں، ہم نبی کا صدقہ کھاتے ہیں. جس نبی کے صدقے میں اللہ نے اتنی چیزوں کو عطا کیا ہے، کبھی ہمارے دل میں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ لاؤ صبح جلدی اٹھ جائیں، بستر کو چھوڑ دیں اور خدا کے گھر کی طرف چل کر کے دو گانا نماز کو ادا کر لیں. کبھی ہم کو یہ توفیق نہیں ہوئی. بولو ہوئی نہیں ہو، بولا نہیں ہوئی، کبھی بولا نہیں، کیوں شرماتے ہو؟ کبھی توفیق ہوئی؟ کبھی صبح جلدی اٹھے؟ ابھی گاؤں کے اندر مولانا گئے تقریر کرنے کے لیے گئے تو گاؤں والوں کو بولا کہ سب بے نمازی لیں گے، جاہی لیں گے. وہ لوگ ڈاکہ لے کے ماننے کے لیے آئے، ڈانا لے کے ماننے کے لیے آئے. وہ کہتے کہ بھائی میں تم کو نہیں کہتا بے نمازی کو کہتا نہیں، تو نماز نہیں پڑھتے. جس کی نماز قضا جو قضا ہو گئی ہے ان کو کہتا ہوں. تمہاری جو ادا کی قضا کا سوال کہاں ہوتا ہے؟ جب تمہاری تو ادا نہیں تو قضا کا سوال کہاں ہوتا ہے؟ تو جن لوگوں کی نماز قضا ہو گیا ان کی بات کرتا ہوں. جب ادا ہی نہیں تو قضا کہاں سے ہوگی؟ جو دعا کو لگی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے ہم کو اتنا عطا کیا اس کی کوئی انتہا نہیں. دیکھو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی پاک کی بشارت دیتے رہے. اب کیا کہتے رہے معلوم ہے؟ کیا کہتے رہے پیغمبر؟ یہ کہتے رہے اے اللہ تیرے پیغمبر کو تو بھیجنے والا تھا، بھیج. کیا کہتے تھے؟ اے اللہ. آدم بھی کہتے ہیں اللہ تیرے نبی کو بھیج. شیخ بھی کہتے ہیں تیرے نبی کو بھیج. یعقوب بھی کہتے ہیں تیرے نبی کو بھیج. موسیٰ بھی کہتے ہیں تیرے نبی کو بھیج. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بولو بھائی. ہر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا محبوب کو بھیجنے کا وعدہ کیا، بھیج. لیکن ہم تو کہتے ہیں محبوب آ گیا. کیا گیا؟ ہم کہتے ہیں محبوب آ گیا. خوش نصیب کون ہے؟ ارے خوش نصیب تو ہم ہیں کہ ہم تو ہمارے زمانے میں پیغمبر، اور جس زمانے کے اندر ہم ہیں وہ رسول کا زمانہ ہے. جس زمانے میں ہم ہیں وہ رسول کا زمانہ ہے، اور وہ زمانہ قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے. وہ زمانہ قیامت کی صبح تک رہنے والا ہے. اور نبی کہتے ہیں تیرے محبوب کو بھیج. ہم کہتے ہیں آ گیا. ہم کہتے ہیں تیرا نبی آ گیا. اور آ گیا تو کیسا آیا؟ کتنی شان کے ساتھ آیا اور امت کی محبت کو لے کر کے آیا. میرے نبی کے بارے میں صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی، ایمان کے تعلق سے باتیں ہو رہی تھی. میرے دوستو اللہ کے رسول کے بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ بہترین انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا مبارک ہو جو ایمان لائے، جو مجھے دیکھ کر کے ایمان لائے، مجھے دیکھ کر کے بھائی ایمان لائے، ان کو ایک مرتبہ مبارک ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو ہم آپ کو دیکھ کر کے ایمان لائے ہیں آقا. تو آقا ہم کو یہ مبارکباد دے رہے ہو، مگر آقا بعد میں جو آئے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں مجھے نہیں دیکھ کے ایمان لائے ہیں ان کو 7 مرتبہ مبارک. یہ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان کو 7 مرتبہ مبارک. ارے جب صحابہ کو یہ کہا اور ہم کو کتنا کہا؟ 7 مرتبہ مبارک ہے. کہا یا رسول اللہ 7 مرتبہ کیوں؟ کہا مجھے دیکھا نہیں اور ایمان لائے ہیں، ایمان لائے ہیں. اور ہندوستان کے مسلمانوں تم تو کتنے خود قسمت ہو، ہندوستان کے مسلمانوں تم تو کتنے خوش قسمت ہو کہ سب سے پہلے اللہ کا پیغمبر جس زمین کے اوپر قدم رکھا ہے وہ ہندوستان کی زمین ہے، زمین ہے. اور جس زمین کو موسیٰ جس پیغمبر کے پیاروں نے کیا ہے وہ ہندوستان کی زمین ہے. اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام سرندیپ کی ریکھاؤں کے اندر، سرندیپ کے پہاڑ کے اوپر اللہ کا پیغمبر آیا کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہندوستان بھی آئے تھے. یہ تو خوشخبری ہوئی، لیکن اور آگے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ بار بار اسی کعبے کے اندر 4 رکن، کتنے رکیں گے آپ کو آگے ہیں 4 رکن گے. اس میں ایک رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، اور ایک رکن وہ جو رکن جو ہندوستان کی طرف ہے، ہندوستان کی طرف ہے. تو سرکار خانہ کعبہ کے اندر سرکار بار بار ہندوستان کی طرف دیکھتے تھے. تو صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی ادھر بار بار ادھر کیوں دیکھتے ہو؟
बार बार खुद किस्मत तो सुभान अल्लाह जोर से बोलिए हो। सुभान अल्लाह। बार बार क्यों देखते हो? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे दो चीजों की खुशबू आ रही है। दो किस्मों की। या रसूल अल्लाह कौन सी? आका फरमाते हैं एक ईमान की खुशबू आ रही है और दूसरी भलाई की खुशबू आ रही है। ईमान कितना ऊंचा है और भलाई, ईमान के साथ भलाई है कि नहीं? भलाई किसे कहते हैं? जिसको सहारा देना, जिसके साथ में भलाई करना, अच्छाई करना, साथ देना, मोहब्बत के साथ रहना, अच्छी उल्फत के साथ पेश आना, नरमी के साथ पेश आना और वक्त पर उसका साथ देना, उसी का नाम भलाई है, उसी का नाम भलाई है। रसूल फरमाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से ईमान और भलाई की मुझे खुशबू आ रही है। मेरे दोस्तों, पैगंबर आज़म ने हिंदुस्तान के ईमान की गवाही दी हो, हिंदुस्तान के ईमान की गवाही दी हो। अब देखो यार, हिंदुस्तान में तो बहुत से हैं, ऐसा नहीं है कि सब ईमान वाले हैं, बेईमान वाले भी हैं। बेईमान वाले बोला है कि नहीं? और ऐसे बेईमान हैं कि रसूल की ईद मिलाद नबी को मानते भी नहीं। ये तो गम का दिन बोलते, क्या कहते हैं? ये तो गम का दिन है। रसूल इसी दिन, अल्लाह के नबी का इसी दिन विशाल हुआ था। सरकार 12 रबीउल अव्वल विशाल हुआ था। ये तो अल्लाह का नबी और 12 रबीउल अव्वल का विशाल हुआ था, तो खुशियां मनाते हो। और नादान, हम मुस्तफा जाने रहमत की हम विशाल कहाँ से मनाएंगे जब मेरा पैगंबर अपनी कब्र में जिंदा है, हयात है? तो अरे गम किसका मनाया जाता है? गम तो उसका मनाया जाता है जो कब्र में मुर्दा होता है। उनका नबी कुछ और होगा, तो कब्र में मरा हुआ है। हमारा पैगंबर तो कयामत की सुबह तक के लिए रहता है कि नहीं? कयामत के बाद भी जिंदा है। हम तो उस पैगंबर के उम्मती हैं। वो किसी का नबी का अलग नबी होगा, उनका जो मुन्ने वाला नबी होगा। हम तो हमारे पैगंबर को हयाती नबी हैं। तो आला क्या कह फरमाए कि फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में, मुमकिन न हो कि खैरुल बशर को खबर न हो। सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती करे हाल ज़ार में, और मुमकिन न हो कि मुस्तफा को खबर न हो, ऐसा हो सकता ही नहीं है। अरे लम याते नज़ीर और कफी नज़रीन, मिस्र तू ही पैदा जाना है। लम यातो नज़ीर और कफी नज़रीन, यानी यहाँ रसूल की मिसाल दी है। अरे हम नबी की मिसाल कैसे दे सकते हैं? मिस्र तू ही पैदा जाना, और जिसकी मिसाल ही नहीं है और मिसाल क्या देंगे? जिसकी मिसाल है ही नहीं तो उसकी मिसाल क्या देंगे? मिसाल तो हम दे सकते हैं। ये बल्ब की मिसाल क्या है? तो ये बल्ब में लाइट है, लाइट की मिसाल हम चांद की मिसाल दे सकते हैं, सूरज की मिसाल दे सकते हैं, इन कमकों की मिसाल देते हैं। नबी की मिसाल कहाँ से लाएंगे? तो आला हज़रत फरमाते हैं कि लम याते नज़ीर व कफी नज़रीन, मिस्र तू ही पैदा शुदा है जाना। कहते जब इसकी मिसाल ही नहीं है तो कौन सी मिसाल लाएंगे? अगर हम चांद की मिसाल देंगे तो चांद तो नबी के नूर का सदका है। सूरज की मिसाल दोगे तो नबी के सदके में सूरज को रोशनी मिली है। अब किसकी मिसाल दोगे? अरे कोई मिसाल नहीं है। नबी के मिसाल के बाद कोई मिसाल नहीं है। जो अल्लाह की जात और रसूल है, पता तुम कहाँ से मिसाल लाओगे? मिसाल तो उसकी होती है जो बाद वाला होता है। पहले वाले की मिसाल दी जाए, रसूल से पहले कोई है ही नहीं है, हालांकि बाद में है, वो सबसे पहले है कि नहीं? बोलो भाई जो अल्लाह का करम है कि रसूल हमारे बीच में है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कितना बड़ा एहसान फरमाया, नबी को हमको अता फरमाया। और नबी कैसा? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िब अन्ता फ़ीहिम रसूला, यानी रसूल जब तक हमारे अंदर हैं खुदा का कोई अजाब नहीं, खुदा का अजाब हम पर नहीं, खुदा का कहर नहीं। इसीलिए तो कहा गया है कि जिसको मौलाना फरमाते हैं कि वो अमरुद पर जिसके साये को गुलशन तरसते थे, यहाँ तारीफ पे उसके जिस्म पर पत्थर बरसते थे। वो सीना जिसके अंदर नूर हक मामूर रहता था, वो आबशक हुआ जाता था, उससे खून बहता था। कोई बोला कि ये पत्थर हम ही पर पलट आए, और कम से कम ये तो हो कि ये पत्थर हम ही पर पलट आए। कि सुनकर रहमत लिल आलमीन ने हंस के फरमाया,
آقا فرماتے ہیں سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں قہر و غضب بن کے نہیں آیا. ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں اور ادھر تو فکر رہی تھی کہ امت کو بچا ڈالیں. ادھر تو مسکین میں سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی اور ادھر کشمان محمد عاصیوں کے غم میں ہوتی تھی. الہی فضل و فرما تو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا دے پتھر والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے نبی تو یہ تھے تو گنہگاروں پر رحم و کرم. اے محبوب جب تک میرا محبوب جب تک میرا محبوب تمہارے اندر ہے اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آئے گا. ہاں اگر کچھ جھونکے آئیں گے ہمارے بد اعمالی ہمارے اندر پھیل جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ہم کو راستے پہ لانے کے لیے کچھ ایسے جھونکے چلائے گا, ظالم بادشاہ کو مقرر کر دے گا, ورنہ وہ عذاب ہم پر نہیں آئے گا جو عذاب پہلے کی پیغمبر کی امتوں پر آیا تھا. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سمود الذین جاءوا بالصخرۃ بالواد ففرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. تو ہمیں سمود کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قوم سمود کو دیکھو کہ اللہ نے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا. اللہ نے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا. ایسا تو ہم پر ہونے والا نہیں ہے. صرف اتنا ہوگا کہ ہم جو تھوڑے سے گناہ کریں گے تو گناہ سرسد ہو جائیں تو معافی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم پر کچھ ایسی چیزیں چلائے گا جو ہمارے لیے راہ راست جو پاک پڑ لیں گی. اللہ نبی کے صدقے میں ملا. دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں, بڑی اچھی پیاری مثال ہے کہ یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں تھے, مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے. 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ کے پیغمبر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا. مچھلی کے پیٹ سے آزاد فرمایا. تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دریائے نیل کے اندر ساری مچھلیاں جمع ہوئی. ساری مچھلیاں بلند بھائی جمع ہوئی. آنے بات سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں تو بولتے کو نہیں سمجھتے ہوتے. ساری مچھلیاں دریا میں جمع ہوئی اور اللہ سے کہتی ہیں اے پروردگار تیری زمین بہت بڑی ہے, تیرے بندے بھی بہت ہیں, مولا کوئی تکلیف میں آ جاتے ہیں, کوئی بیماریوں میں آ جاتے ہیں تو تیرے محبوب بندوں کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں تو ان کی صدقے میں اللہ ان کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. لیکن ہم تو پانی میں ہیں, ہم کہاں جائیں؟ ہمارے اندر میں بیماری آتی ہے مولا, تو بیماری کے لیے دعا کس کے پاس مانگیں, ہم کس کے پاس جائیں؟ تو اللہ کی رحمت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب زمین کے اوپر میرے بندے جو میرے محبوب کے چاہنے والے کوئی مصیبت میں آ جاتے ہیں تو میرے محبوب بندوں کے آستانے پہ چلے جاتے ہیں تو میں ان کی سن لیتا ہوں اور ان کے لیے مدد کرتا ہوں. اللہ کی رحمت آواز دیتی ہے. بھائی مچھلیوں میں بھی تم کو بھی بتاتا ہوں کہ جس مچھلی کے پیٹ میں جو میرا پیغمبر رہا تھا تم اس مچھلی کے پیٹ پر اس مچھلی کے قریب جا کر کے تم خالی کوسا بھی دو گے تو میں تمہارے آنکھوں کو دور کر دوں. مچھلی کو خالی چوم لو گے تو میں تم کو آسانی کے ساتھ تمہاری بلا کو دور کر دوں گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک پیغمبر یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے, اس مچھلی کا اتنا اونچا مقام کہ جو مچھلیوں پر تکلیف آ جائے, جو مچھلیوں پر مصیبت آ جائے, اس مچھلی ان کو چوم لیتی ہے تو خدا آفت کو ٹال دیتا ہے. تو اللہ کا کرم تو یہ ہے کہ ہم تو پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور پیغمبر کے امتی ہیں. اللہ کے نبی کا زمانہ ہم گنہگاروں کو ملا ہے. پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے ہم کو کیا نہیں عطا کیا, سب کچھ عطا کیا ہے. ارے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے رسول کی بات میرے نبی کو تم یاد کر لو گے, میرے پیغمبر کو تم یاد کر لو گے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے پیغمبر کے صدقے میں تم کے لیے ہر چیز کے لیے حاضر ہو جائے. آئیے سلام.